اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم دوستو، سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے. اس کے شروع میں چند باتیں ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ کا قرآن پاک میں شمار کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے. اور نزول کے اعتبار سے اس کا شمار، اس کا نمبر جو ہے وہ 87 نمبر پر ہے. اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. تو نزول کے نوعیت کے اعتبار سے یہ مدنی ہے. اور اس کے رکوع وہ 40 ہے اور 286 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. سورۃ البقرہ کا ماقبل سورۃ الفاتحہ سے ربط کیا ہے؟ تو ربط واضح ہے. سورۃ البقرہ میں ہم نے یہ پڑھا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایک ایسی راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو سورۃ البقرہ یہی جواب دیتی ہے کہ وہ راہ قرآن پاک کی راہ ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اسی راہ کو اپنایا جائے تو انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں درخواست کی، یہ سورت اس کے جواب سے شروع ہو رہا ہے. در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ پورا مکمل قرآن پاک یہ بھی صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے. اگر قرآن پاک کی ایک جز ایک آیات پڑھی جائے وہ بھی صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مکمل قرآن پڑھیں گے تب ہم ہدایت پر ہوں گے یا تب ہمیں صراط مستقیم کی نشاندہی ملے گی. نہیں، قرآن پاک کی ایک جز کو دیکھنے سے، ایک جز کو سمجھنے سے تب بھی صراط مستقیم کی نشاندہی ہوگی. مکمل قرآن پڑھو گے تب بھی صراط مستقیم کی نشاندہی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ ایک درخواست ہے. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے. تو پھر واجب جو ہے وہ ایک بڑی آیات سے بھی پوری ہو جاتی ہے اور 3 چھوٹی آیتوں سے بھی پوری ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ سمجھ لیجئے کہ زمانہ نزول کون سا ہے. تو دوستو، سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد نزول ہوا ہے. اس کا نزول کا نمبر جو ہے وہ 87 ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ مکمل ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے اترتا رہا اور مکمل ہو گیا. مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حرمت سود کی آیات جو ہے وہ فتح مکے کے وقت نازل ہوئی. اور سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیات ہے جو مکمل قرآن پاک کے آخر میں نازل ہوا. وہ آیات ہے
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ ایک ایسی آیات ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی اور تقریباً اسی آیات کے 3 ماہ بعد پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے وحی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کے کچھ فضائل ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوہان ہوتا ہے، اور کوہان ہونا اس کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی کوہان یعنی قرآن پاک کی کوہان جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیات ہے جو قرآن پاک کی مکمل آیتوں کی سرداری کرتا ہے، گویا کہ سردار ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں تو یہ دونوں سورتیں روز قیامت کو آئیں گے، یا تو بادل کی صورت میں آئیں گے یا پرندوں کے 2 داڑے ہیں ان کی صورت میں آئیں گے۔ تو یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گے، یعنی جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں دنیا میں، روز قیامت یہی دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پڑھنے والے کی سفارش کریں گے کہ اس کو جہنم سے بچا لیجئے اور اس کو جنت کا حقدار بنا دیجئے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو دوستو یہ چند ابتدائی باتیں تھے جن کا جاننا ضروری تھا۔ کل سے انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ شروع ہوگا، اور سورۃ البقرہ کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ مشہور قصہ جو ہے وہ گائے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی